وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے عرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، کچھ باتیں سن رہے ہیں۔ پچھلے سلسلوں میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کی حکمت ہے کہ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا، اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ اس میں حکمتیں رب تبارک و تعالیٰ کی کیا تھیں اور کیا ہیں، ان میں سے بعض کو ذکر کرنے کی کوشش کی، اور اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اس کی حقیقی وجہ کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا حبیب اس کے بتائے سے جانتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں گفتگو جو ہم کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے حوالے سے ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج نصیب کی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروانے کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرا مقام سورہ والنجم کے اندر معراج کا تذکرہ فرمایا۔ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے حصے کے اندر یعنی سورہ اسراء کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کی جو ابتدا ہوئی ہے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کہاں سے کہاں تک لے کر گیا، اور سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے اگلے حصے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی، پھر وہاں سے واپسی ہوئی، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم معراج کا جو مفصل واقعہ ہے وہ اگلے سلسلوں کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے معراج کی ابتدا ہوئی، کہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی۔ ابتداءً ہم اپنے سلسلوں کے اندر ان دونوں مقامات کی جو آیات ہیں، سورہ اسراء کی جو پہلی آیت ہے اس کی، اور جو سورہ والنجم کی آیتیں ہیں تقریباً 18، ان کی جو تفسیر علماء نے کی ہے اور اس میں جو فوائد اور علمی نکات بیان کیے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان سلسلوں میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس میں ابتدا میں ارشاد فرمایا، یعنی جب معراج کا تذکرہ فرمایا پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروانے کا ذکر فرمایا ہے۔ علماء نے مفصل اس آیت کے اوپر کلام کیا اور اس کی تفسیر اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا لفظ جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا وہ ہے سبحان کا۔ سبحان کس کو کہتے ہیں اور اس سے اس آیت کی ابتدا کرنے کی حکمتیں کیا ہیں، اس کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ جو نازل فرمائی، اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی جو مختلف صورتیں ہیں، مختلف آیتیں ہیں، ان میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات کسی
خاص موقع پر کسی خاص سبب کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے اس آیت کو نازل فرماتا ہے، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ مثلاً کفار نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا ہے، نعوذ باللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نسب سے پاک ہے، وہ نہ کسی سے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ تو شان نزول کہتے ہیں کہ کسی حکمت کی وجہ سے، کسی واقعے کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب سورت نازل فرماتا ہے، آیت نازل فرماتا ہے، تو اس خاص موقع کو، اس خاص بات کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ یہ سورت جو نازل ہوئی، اس کی وجہ یہ ہوئی، امام ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب البحر المحیط میں فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معراج کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی ہے، اس کا ذکر فرمایا، تو اس پر کفار نے آپ کی تکذیب کی، نعوذ باللہ آپ کو جھٹلایا اور استہزاء کیا، مذاق کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے، آپ کی بات کو درست بیان فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ سب سے پہلا کلمہ اس آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہ ہے سبحان۔ سبحان کا جو معنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ امام حاکم سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سبحان اللہ کا معنی پوچھا گیا کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، تو اس پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنزیہ اللہ من کل سوء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونے کو بیان کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، اس بات کو بیان کرنا یہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو سبحان کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ کسی عیب سے متصف نہیں، اس کے اندر کوئی برائی، کوئی خامی، کوئی عیب نہیں ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ تیری ذات جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ علماء نے اس میں بنیادی نقطہ یہ بیان کیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرنا، پھر اس کے بعد جنت و دوزخ کو دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، پھر اسی عرصے کے اندر واپسی آ جانا، چونکہ یہ عادتاً محال ہے، عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، اور خصوصاً بندے تو اس پر کسی صورت کا جو ہے وہ قادر ہے ہی نہیں کہ رات کے اتنے سے حصے میں اتنا بڑا کام کر سکیں۔ تو چونکہ یہ عجیب و غریب بات تھی اور ایک مشکل اور عادتاً ایسا ہونا یہ محال تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا سبحان الذی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، لیکن لے کر کون گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ جو ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ بندے واقعی اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ وہ رات کے مختصر سے حصے میں اتنا بڑا کام کر سکیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو اس عیب سے پاک ہے۔ یعنی بندے اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ ان کے حق میں عیب ہے کہ ان کو یہ قدرت حاصل نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گیا ہے، اس نے سیر کروائی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے مشکل ہوتا تو یہ اس کے حق میں عیب ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیب سے پاک ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں اتنی زیادہ سیر کروا کے واپس بھی لا سکتا ہے۔
یہ ایک بات علماء نے بیان فرمائی تاکہ اس سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ معراج کا واقعہ واقعی ایسا ہے کہ جو عادتاً نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بندے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان عیب سے، ان کمزوریوں سے پاک ہے، وہ چاہے تو بآسانی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے، اور آیا بھی۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ چونکہ یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب، کبھی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا کہ رات کے اتنے سے حصے کے اندر کوئی بندہ جو ہے اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ جائے، چونکہ یہ عجیب و غریب بات ہے، اور اہل عرب کا یہ انداز ہے کہ وہ تعجب خیز بات کے لیے سبحان اللہ یا سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں تو عمومی طور پر جب کوئی فضیلت والی بات بیان کی جاتی ہے تو اس وقت ہم عام طور پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یا بہت بڑی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے جو تعجب خیز ہوتی ہے تو اس وقت ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اہل عرب کی یہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات کہ جو تعجب میں ڈالنے والی ہو اس کو دیکھتے ہیں تو اس پر سبحان اللہ کا کلمہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ جو واقعی تعجب خیز ہے، جو بندوں کو تعجب میں ڈال دیتا ہے، حیرت کے اندر ڈال دیتا ہے، تو ایسی بات کو بیان کرنے کے لیے اہل عرب کا یہ انداز ہے کہ وہ سبحان کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک یہ اہل عرب کے اسلوب پر ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، ان کے محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے انداز میں جو ان کا عرف تھا، ان کا جو محاورہ تھا، اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ سبحان الذی، کہ واقعی یہ واقعہ بڑا عجیب ہے، لیکن کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایک اور وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، کفار نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے ہوئے کہ آپ یہ بات غلط بیان کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو بیان کرنے میں جھوٹے نہیں ہیں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اس بات کو بیان کرنے میں جھوٹ بیان کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک کسی ایسی ہستی کو، کسی ایسے شخص کو رسول بنائے کہ جو جھوٹے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ بول رہے ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلط بیانی کر رہے ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی براءت کے اظہار کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر غلط بیان نہیں کر رہے، آپ نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں بول رہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس سے پاک ہے، تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ احادیث طیبہ کے اندر سبحان کی جو فضیلت ہے، سبحان اللہ کہنا، سبحانک اللہم کہنا، سبحان اللہ و بحمدہ کہنا، اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ معراج کے حوالے سے اس پہ ایک حدیث پاک برکت کے لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج میں میری ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے، اپنی امت کو میرا سلام کہیے، اور ان کو بتائیے کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور جنت ایک وسیع میدان کی طرح ہے، اور اس میں درخت لگائیں۔ وہ درخت کیا ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس میں سے ایک کلمہ سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ کلمات پڑھنے کا حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی امت کو جا کے بتائیے کہ جنت کے اندر درخت لگوائیں۔ تو سبحان اللہ کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور اس حوالے سے علماء کے اقوال موجود ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ احادیث طیبہ کثیر ہیں اس حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات کون سے ہیں؟ پھر خود ارشاد فرمایا کہ ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، محبوب کلمات ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی عادت بنانی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تسبیح کو بیان کرتے رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ دو مختصر سے کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے آسان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں، میزان پر یہ بہت بھاری ہوں گے۔ تو کم از کم 100 مرتبہ یہ کچھ نہ کچھ تعداد مقرر کر کے دن میں ضرور یہ تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے، آپ کی رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اسرا، اس حوالے سے تفصیل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوا